جب بھی شارع فیصل کی طرف جانا ہوتا میں اپنے ایک دیرینہ دوست سے ملنے کے لیے ڈیوٹی فری شاپ میں ضرور جھانک لیتا۔ اجمل بٹ میرا انتہائی بے تکلف دوست تھا اور ان دنوں وہ ڈیوٹی فری شاپ میں بطور سپروائزر کام کر رہا تھا۔ میل ملاقات کی اسی بہانے اگر شاپ میں رکھی کوئی ضرورت کی من پسند چیز مجھے نظر آ جاتی تو اجمل کی مہربانی سے انتہائی ڈسکاؤنٹ میں اسے خرید لیتا۔ اوپن مارکیٹ میں اول تو ایسے منفرد آئٹمز دستیاب نہیں ہوتے، اور اگر اکا دکا کہیں دکھائی بھی دیں تو دکاندار گاہک کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منہ مانگے دام وصول کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس روز میں شاپ میں داخل ہوا تو پہلی نظر اجمل پر ہی پڑی۔ وہ اپنے عملے کے ایک فرد کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو وہ اس شخص کو نمٹا کر میری طرف مڑا۔ آؤ بیگ، آؤ یار، اس وقت اگر میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو مجھے ضرور مل جاتا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے بھی جواباً بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار بٹ، اللہ سے مانگنے کا تمہارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مذاق کی بات کو سنجیدگی کا لبادہ اڑاتے ہوئے کہا، یار بٹ، میں نے تو تمہیں ایک ملازم کو ڈانٹ پھٹکار کرتے دیکھا اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے کوئی خاص شے مانگ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ تم ان لمحات میں اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ مجھے اپنے لیے مخصوص جگہ پر لے آیا جہاں اس کی کرسی میز لگی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اور مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا اور پھر بولا، یار بیگ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ ان دنوں جنوری اپنے اختتام پر تھا۔ میں نے کہا، موسم ٹھنڈا ہے اس لیے گرم چلے گا۔ اس نے ایک ملازم کو اچھی سی چائے بنانے کے لیے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، یار بٹ، تم نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ تم میرے بے تکلف دوست ہونے کے علاوہ ایک کامیاب وکیل بھی ہو۔ جب تک میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے دوں گا تم سنجیدگی سے میری ایک نہیں سنو گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور بٹ تم تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو کہ تمہیں کسی اشارے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، شراز کو چند دن پہلے شاپ پر رکھا ہے۔ پتہ نہیں قدرت نے اس کی کھوپڑی میں کیسا دماغ رکھا ہے۔ اس کا اشارہ غالباً اس شخص کی طرف تھا جسے میری آمد سے قبل وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں اس وقت تمہیں بڑی شدت سے یاد کر رہا تھا اور تم آ گئے، اسی لیے میں نے کہا اگر میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو… یار بٹ، مجھ پر اب اتنا برا وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آخر تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں وکیل ہوں، کوئی گھسیارا نہیں۔ میں نے یہ مکالمے اتنی سنجیدگی اور سختی سے ادا کیے تھے کہ وہ ہکا بکا میری صورت دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے حیرانی سے استفسار کیا، یار بیگ، میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا جس پر اس قدر خفا ہو رہے ہو؟ تم نے بات ہی ایسی کی ہے بٹ، میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی شاپ کے ایک گھامڑ ملازم کو ڈانٹ پھنکار کرتے ہوئے مجھے یاد کیا۔ کیا تمہاری نظر میں اب یہی میری اوقات رہ گئی ہے کہ میں ڈیوٹی فری شاپ میں ایسی معمولی سی ملازمت کروں گا؟ میرے ڈرامے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ بس بیگ بس، کچھ اداکاری عدالت کے لیے بھی بچا کر رکھو۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، میں نے تمہیں جس خاص مقصد سے یاد کیا تھا اب وہ بھی سن لو۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ بٹ نے کہا، تم نے مجھے جس ملازم کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کی جگہ پہلے ریاست علی کام کرتا تھا۔ ریاست علی نہایت ہی محنتی اور تجربہ کار شخص تھا، لیکن ایک نادانی نے اس کی زندگی کی بساط کو اس طرح الٹ دیا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے اس عذاب سے نکالنے کے لیے ایک قابل وکیل کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے میں تمہیں شدت سے یاد کر رہا تھا اور تم آ گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، ریاست علی کس قسم کی مصیبت میں پھنس گیا ہے؟ اس پر ایک شخص کے قتل کا الزام ہے، اجمل بٹ نے بتایا، لیکن مجھے 101% یقین ہے ریاست علی نے کوئی قتل وتل نہیں کیا۔ اجمل بٹ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس نے ملزم ریاست کے بے گناہ ہونے کے بارے میں اپنے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، میں آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان نہیں لا سکتا تھا۔ لہٰذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے اس سے پوچھ لیا، واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ اس نے بتایا، ریاست علی آسان شرائط پر قرضہ دینے والی ایک کمپنی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔
اس قسم کا کاروبار کرنے والی بہت ہی کم کمپنیاں قابل بھروسہ ہوتی ہیں۔ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور وہ لوگ سال ہر سال سے اپنی ایمانداری کی بنیاد پر کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کمپنیاں دھوکے اور فراڈ سے کام لے کر معصوم اور سادہ لو افراد کو بے وقوف بناتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے پاس پھنسے ہوئے بے بس لوگوں کو کسی بھی اندھے گڑھے میں پھینک کر اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں۔ بہرحال ریاست علی ایک فراڈ کمپنی ایزی لائف ٹریڈرز کے جال میں جا پھنسا تھا۔ 1 لاکھ قرضہ حاصل کرنے کی امید میں اس نے 3-4 ماہ تک کمپنی کے چکر تو لگائے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جیب سے بھی لگ بھگ 4,000 روپے انہیں دے چکا۔ اجمل بٹ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بیگ یار، 4,000 روپے کم رقم نہیں ہوتی۔ ریاست کو یہاں سے 2,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کی 2 ماہ کی تنخواہ ہے، جس نے 1 لاکھ روپے کے حصول کے لالچ میں گنوا دیے۔ 1 لاکھ تو ملنے ہی نہیں تھے، اس بے وقوف کے 4,000 بھی گئے اور قتل کا الزام بھی اس کے سر آ گیا۔ اس نے افسوسناک انداز میں سر ہلایا اور بولا، کاش ریاست اس میدان میں کودنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ خود تو مصیبت میں پھنس ہی چکا ہے، بیوی بچے الگ پریشان ہیں۔ اسی دوران میں بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے آ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی میں سے ایک ہلکا سا سپ لیا اور اجمل بٹ سے پوچھا، ریاست علی پر کس شخص کے قتل کا الزام ہے؟ عاصم، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مقتول کا تعلق ایزی لائف ٹریڈرز ہی سے تھا؟ عاصم اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا، بٹ نے بتایا۔ ریاست علی اس وقت کہاں ہے؟ وہ پولیس ریمانڈ پر تھانے میں بند ہے، اس نے جواب دیا۔ 2 دن کے بعد پولیس چالان کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کرے گی۔ کیا ریاست علی کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے میں اس وقت اسی بندوبست میں لگا ہوا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم اس کیس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بریف کر دو۔ تمہارا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے میں ریاست علی کے لیے ایک تجربہ کار وکیل مقرر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اجمل بٹ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ میں نے کہا، ایک حد تک تو تم ایسا سمجھ سکتے ہو، اور دوسری حد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس حد تک کی رسائی کے لیے میری فیس کی چوکی سے NOC لینا پڑتا ہے۔ اوہ، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں جانتا ہوں بیگ، تم ایک پروفیشنل ہو اور میں تمہاری اس عادت کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ تم میری خاطر ریاست علی کے معاملے میں خصوصی رعایت سے کام لوگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بٹ، تم سفارش کر رہے ہو اور ملزم سے تمہیں خاصی ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے مجھے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم دونوں کا تعلق چونکہ ڈیوٹی فری شاپ سے ہے، اس لیے میں بھی ڈیوٹی فری فیس ہی وصول کروں گا۔ اب تو خوش ہونا، میری ڈیوٹی فری فیس سے میری مراد اسپیشل ڈسکاؤنٹ تھی۔ آئندہ 15 منٹ میں اجمل بٹ نے مجھے ریاست کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا اور اپنی بات کے اختتام پر کہا، بیگ، تم تھانے جا کر ریاست سے مل لو تو اچھا ہے۔ ممکن ہے اس کی زبان سے کچھ ایسے پوائنٹ تمہارے ہاتھ لگ جائیں جو اس کیس کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکیں۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور چائے کی پیالی کو خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، ہمارے درمیان چند اور باتیں ہوئیں، پھر میں اس سے مصافحہ کر کے ڈیوٹی فری شاپ سے نکل آیا۔ اس روز میں نے ڈیوٹی فری شاپ سے کوئی آئٹم پرچیز نہیں کیا، البتہ قتل کے ملزم کا ایک سنسنی خیز کیس اٹھا لایا تھا۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے پھندا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریاست علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مائل بفربہی جسم کا مالک تھا، آنکھیں بڑی بڑی جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جیسے وہ 1-2 راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ اس نے گرے کلر کی شلوار قمیض پر دھاری دار سویٹر پہن رکھا تھا۔ ریاست نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جو اس کی شخصیت سے پوری طرح لگا کھاتی تھی۔ وہ صورت سے ایک سیدھا سادہ اور امن پسند شخص دکھائی دیتا تھا، تاہم میں جب اس سے ملا تو فکر و پریشانی نے اسے بڑی مضبوطی سے اپنے صفاک جبڑوں میں دبوچ رکھا تھا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے
کون کون سے پاپڑ بیلے۔ اس طریقہ کار کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے۔ وکیل حضرات کو ملزموں سے کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایسے مواقع پر ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے کس طرح انگلی کو ٹیڑھا کر لیا کرتا ہوں، سامعین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں ریاست علی کے پاس پہنچا، بغور اس کا جائزہ لیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ او، تو آپ وکیل صاحب ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہر ممکنہ حد تک مسافہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اجمل بٹ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے یہ جانچنے میں قطعی کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ وہ ممنونیت مجھ سے زیادہ بٹ کے لیے تھی۔ پھر اس کے الفاظ نے میری جانچ کی تصدیق بھی کر دی۔ بٹ صاحب بہت ہی مہربان اور خدا ترس انسان ہیں۔ تمام ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ ہے۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ ہم اس شاپ کے سپروائزر ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خیالات کی دنیا میں کھو گیا، پھر بولا، مجھے یقین تھا بٹ صاحب مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں گے۔ صرف اجمل بٹ کے بندوبست سے کام نہیں چلے گا ریاست۔ میں نے اس کی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں بھی تھوڑے ہاتھ پاؤں اور زبان ہلانا ہوگی۔ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں کیا کر سکتا ہوں وکیل صاحب؟ میں تو اس وقت پولیس والوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ تم نے شاید میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، پولیس کسٹڈی میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاتھ پاؤں نہ صحیح مگر تم اپنی زبان کو بہت بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس جائزے سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، ریاست تم صرف اتنا کرو کہ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیلاً بتا دو۔ جو بھی ضروری اور غیر ضروری، اہم اور غیر اہم بات تمہارے علم میں ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے تأمل کے بعد اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ شروع میں اس کا بیان بے ربط سا تھا لیکن میری تسلی اور دلاسے نے اس کا اعتماد بحال کر دیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے اپنے کیس کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ریاست سے ضروری سوالات کیے اور مطمئن ہونے کے بعد وکالت نامے پر اس کے دستخط لے لیے۔ ایک طرح سے یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ میں نے ریاست کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے چند اہم باتیں سمجھائیں، مختلف امور کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور اس کی باعزت بریت کا یقین دلانے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ریاست کی بپتا کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ خلاصے کے بجائے تفصیل اس لیے کہ اس داستان میں دلچسپی کے علاوہ عبرت کا بھی پہلو نمایاں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مطالعے کے بعد کسی کی بند آنکھیں کھل جائیں اور وہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ ازیں علاوہ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار ہونے سے محفوظ رہے گا۔ کسی بھی پیش منظر کو سمجھنے کے لیے پس منظر سے آگاہ ہونا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کسی مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے مرض کی تشخیص۔ ریاست علی ملیر کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ سے جو تنخواہ ملتی وہ مناسب گزارے کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے وہ پارٹ ٹائم میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر وہ 5 سال سے ملازم تھا اور وہ سینئرز کی اچھی نظروں میں تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر ہی اس نے اپنے کچھ لنکس بنا لیے تھے کہ تھوڑی بہت اوپر کی آمدنی بھی ہو جاتی۔ تاہم یہ آمدنی انتہائی جائز اور اس کی محنت کے صلے میں شمار ہوتی تھی، جس پر اس کا ضمیر اور دل انتہائی مطمئن تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک روز ایک انتہائی پرکشش اشتہار اس کی نگاہ سے گزرا۔ یہ اشتہار ایزی لائف ٹریڈرز والوں کی طرف سے تھا جو آسان شرائط پر لوگوں کو قرضہ فراہم کرتی تھی۔ ریاست علی کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ نوکری چھوڑ کر اپنا کوئی جنرل سٹور کھول لے، لیکن ظاہر ہے جنرل سٹور کھولنے کے لیے جتنے سرمایے کی ضرورت تھی وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ جب ایزی لائف ٹریڈنگ کمپنی کا اشتہار اس نے پڑھا تو رات بیوی سے اس کا تذکرہ کیا۔ بیوی نے پوچھا، وہ لوگ کن شرائط پر قرض دیں گے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ریاست نے کہا، نہ ہی اشتہار میں اس کی کوئی وضاحت کی گئی ہے، بس آسان شرائط کا ذکر ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے تو کمپنی کے دفتر کے چکر لگانا ہی پڑے گا۔ دفتر کا ایڈریس کہاں کا لکھا ہے؟ بیوی نے سوال کیا۔ ایڈریس تو شارع فیصل ہی کا ہے، ریاست نے جواب دیا۔
بیوی نے تجویز پیش کی تو تم کل ہی اس کمپنی کے دفتر جا کر معلومات حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ریاست، یہ لوگ قرض کی واپسی میں دی ہوئی رقم سے کچھ زیادہ ہی وصول کرتے ہوں گے۔ بیوی نے ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ ریاست نے کہا، ظاہری سی بات ہے، وہ ہماری کوئی چاچے مامے تو ہیں نہیں جو ہمدردی میں یوں ایک بڑی رقم اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ہی کمپنی کھولی ہے۔ کیا بات کرتے ہو ریاست، بیوی نے ایک تلخ سچائی بیان کرتے ہوئے کہا، آج کل تو چاچے مامے بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کون کس حال میں ہے۔ کیا میرے اور تمہارے چاچے مامے نہیں ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر کڑوے لہجے میں بولی، ہیں اور بڑے آسودہ بھی ہیں، لیکن اس نے ایک مرتبہ پھر بڑے خطرناک انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ریاست ایک صابر اور صلح جو شخص تھا، اس نے اس ترش موضوع کو دراز کرنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، میں کل جا کر اس کمپنی سے معلوم کرتا ہوں وہ 1,00,000 روپے کے قرض پر کتنا مارک اپ لیں گے اور اس قرض کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کی آسان شرائط کیا معنی رکھتی ہیں۔ اچھا، تو تم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ کتنا قرض لوگے؟ بیوی نے پرمسرت انداز میں استفسار کیا۔ بھئی تمہاری فرمائش بلکہ ضد ہے، میں ایک عالی شان جنرل سٹور کھولوں۔ ریاست نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس درجے کا سٹور 1,00,000 سے کم میں کیا کھلے گا؟ آج سے 20-25 سال پہلے 1,00,000 روپے کی اچھی خاصی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے ریاست کا حساب کتاب بالکل درست تھا۔ وہ 1,00,000 روپے سے ٹھیک ٹھاک جنرل سٹور کھول سکتا تھا، کیونکہ اس قسم کی دکانداری کے اکثر آئٹمز کریڈٹ پر بھی مل جاتے ہیں۔ ریاست کی بات کے جواب میں بیوی نے کہا، تم اسے میری فرمائش سمجھو یا ضد اور یا پھر خواہش، میں جو کچھ بھی چاہ رہی ہوں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر سوچ رہی ہوں۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، ان تینوں کی زندگی بنانے کے لیے معیاری تعلیم کی اشد ضرورت ہے، اور تم جانتے ہو آج کل معیاری تعلیم کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ معیار اور کوالٹی کے حوالے سے آج کل جو سنگین اور فکر انگیز مسائل درپیش ہیں، 20-25 سال پہلے بھی ان کا یہی حال تھا۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مسائل ہر دور میں ایک جیسے ہی رہے ہیں اور آئندہ بھی ایک جیسے ہی رہیں گے۔ معیاری تعلیم، معیاری طبی امداد اور معیاری انصاف تک عام لوگوں کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ریاست بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ نصف بہتر کے فرمان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی جرا اور بحث کی کوئی گنجائش تھی، کیونکہ اس نے ایک انتہائی معقول اور جائز بات کی تھی۔ آئندہ روز ریاست لنچ کے وقفے میں آسان شرائط پر قرضہ دینے والی کمپنی کے دفتر پہنچ گیا، ایزی لائف ٹریڈرز۔ انہوں نے کتھائی رنگ کی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کا 2nd فلور گھیر رکھا تھا، اور وہاں کی چمک دمک اور رونق دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پورا شہر قرضہ حاصل کرنے کے لیے امڈ آیا ہو۔ وہ جب داخلی دروازے سے اندر پہنچا تو ایک کشادہ حال میں لگے میلے کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حال کے عین وسط میں ایک خوبصورت قداور مصنوعی پودا بڑے دلکش انداز میں استادہ تھا۔ اس کے چاروں جانب دائرے کی شکل میں چھوٹے گملے رکھے ہوئے تھے جن میں انڈور پلانٹ دکھائی دے رہے تھے۔ قریب سے گزرنے کے بعد ریاست کو پتہ چلا کہ پہلی نظر میں وہ جس قداور پودے کو مصنوعی سمجھا تھا وہ بھی کوئی انڈور جسیم پلانٹ ہی تھا۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد ہال کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں 20-25 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ تمام کرسیاں اس وقت ضرورت مندوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسی نوعیت کی کرسیوں کی ایک ایل شیپ قطار داخلی دروازے کے دائیں جانب ایک کونے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہاں 10 سے 12 تک کرسیوں کو رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ریاست کو 2-4 خالی دکھائی دیں۔ ریاست نے نگاہ اٹھا کر سامنے کے ماحول کا جائزہ لیا۔ شمالی دیوار کے بائیں کونے میں ایک ادھیڑ عمر شخص کی سیٹ تھی، اور دائیں کونے میں ایک طرح دار حسینہ اپنی کرسی میز سجائے بیٹھی تھی۔ ہال کی مشرقی سمت چند کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کمروں میں بھی کمپنی سے متعلق افراد ہی بیٹھے ہوں گے۔ اتنا رش دیکھ کر ریاست کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بالآخر وہ ان کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا جو ایل شیپ میں داخلی دروازے کی دائیں جانب بچھی ہوئی تھی۔ اس کے بازو میں بیٹھے ہوئے شخص نے رشک آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام فرید مرزا ہے، اور آپ؟ اس شخص نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ریاست سمجھ گیا وہ اس کا تعارف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ریاست علی کہتے ہیں۔ کتنا قرضہ منظور ہوا ہے آپ کا؟ فرید مرزا نامی شخص نے استفسار کیا۔ میں تو آج پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں بھائی، ریاست نے جواب دیا۔
ابھی قرضہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کا مجھے کوئی علم نہیں، میں قرضہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ پھر تو آپ بالکل غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرید مرزا کی بات سن کر ریاست چونک اٹھا۔ کیا ایزی لائف ٹریڈرز والے آسان شرائط پر قرضہ فراہم نہیں کرتے؟ اوہ، فرید مرزا نے ایک گہری سانس لی۔ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ غلط لائن میں بیٹھ گئے ہیں۔ پھر اس نے مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں لگی ہوئی 2 درجن کرسیوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا، پہلی مرتبہ آنے والے ادھر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، ریاست نے متاسفانہ انداز میں کہا، مگر اس طرف تو کوئی سیٹ خالی ہی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں تو ہر وقت ایسا ہی رش لگا رہتا ہے، فرید مرزا نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ ادھر نظر جمائے رکھو، جیسے ہی کوئی کرسی خالی ہو تم قبضہ کر لینا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ ریاست نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے ٹوکن حاصل کر لیا ہے؟ ٹوکن؟ کون سا ٹوکن؟ اپنی باری کا ٹوکن، فرید مرزا نے بتایا۔ اس لمبی قطار کے اختتام پر ایک بڑے میاں بیٹھے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، وہ قرضے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اور ٹوکن کا نمبر دیکھ کر وہ اپنی باری پر متعلقہ شخص کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ٹوکن کہاں سے ملتا ہے؟ ریاست علی نے پوچھا۔ اس طرف سے، فرید مرزا نے ایک سمت انگلی سے اشارہ کیا۔ ریاست نے اس کی انگلی کی تقلید کی تو اس کی متلاشی نگاہ داخلی دروازے کے بائیں جانب کونے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی کرسی میز سجائے بیٹھی تھی۔ ریاست چند لمحات تک یک ٹک اس لڑکی کو دیکھتا چلا گیا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ اسے ایک ٹک نہ دیکھنا بد ذوقی میں شمار ہوتا، لیکن ریاست زیادہ دیر تک اس خوش ذوقی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ فرید مرزا کی کھنکار نے اس کی محویت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ فرید نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کھنکارا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے فرید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹوکن وہاں سے ملتا ہے۔ پھر وہ یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ٹوکن لے کر ابھی آیا۔ فرید مرزا کا جواب سنے بغیر وہ مذکورہ حسینہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی گویا اس کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ یہ بات نہیں کہ وہ کوئی دل پھینک یا فلرٹ قسم کا شخص تھا، وہ اپنے بیوی بچوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا محو و مرکز تھے اور وہ اپنے محو اور مرکز تک ہی محدود تھا، مگر اس لڑکی نے بہرحال اس کے دل و دماغ کو متاثر ضرور کیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس نے آفس میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی کو کیوں نہیں دیکھ لیا۔ انہی خیالات کو ذہن میں بٹھائے اور انہی جذبات کو دل میں سجائے وہ مذکورہ خوبرو لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی کی میز پر اس کے نام کی تختی موجود تھی جس پر جلی حروف میں فوزیہ لکھا ہوا تھا۔ ریاست کے دل میں ایک جذبہ دھڑک اٹھا، اس کی طرح اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے۔ لڑکی نے گردن اٹھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ریاست کی طرف دیکھا اور بڑے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، تشریف رکھیں سر۔ اس پیشہ ورانہ پیشکش کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس اکلوتی کرسی کی جانب اشارہ بھی کر دیا جو اس کی میز کے سامنے بچھی تھی، لیکن ریاست کو اس کا ہاتھ دکھائی نہ دیا۔ وہ یہی سمجھا لڑکی اسے اپنے دل میں تشریف رکھنے کو کہہ رہی ہے۔ بہرحال وہ کسی طرح مذکورہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں فوزیہ نامی وہ خوبصورت لڑکی مسلسل اسے سوالیہ نظر سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، مس فوزیہ، میں دراصل ریاست نہیں جانتا تھا فوزیہ مس ہے یا مسز، اسی لیے احتیاطاً اس نے مس کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ لڑکی کے برا منانے کے امکانات صفر کے برابر ہو جائیں، لیکن فوزیہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں جانتی ہوں سر، آپ ٹوکن لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ اوہ، ریاست ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس دوران میں فوزیہ نے اپنی میز کی دراز میں سے 4 انچ لمبائی چوڑائی سائز کا گتے کا ایک چوکور ٹکڑا نکالا اور ریاست کی طرف بڑھاتے ہوئے ریشمی لہجے میں بولی، یہ لیں سر، آپ کا ٹوکن نمبر 121 ہے۔ 121؟ ریاست نے حیرت سے دہرایا اور ٹوکن کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ واقعی گتے کے اس چوکور ٹکڑے پر 121 لکھا ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، میں تو لنچ کے وقفے میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آیا ہوں، پتہ نہیں یہاں میری باری کب آئے گی۔ آپ فکر نہ کریں سر، وہ ریاست کی فکر مندی پر تسلی کا مرہم رکھتے ہوئے بولی، میں خلیل صاحب سے سفارش کر دوں گی تو آپ کی باری جلد آ جائے گی۔ ویسے میں نے آپ کو بہت اچھا نمبر نکال کر دیا ہے، 121 کا مجموعہ 4 بنتا ہے، اور آپ جانتے ہیں 4 کا ہندسہ دولت اور خوش بختی کا ہندسہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے چونکنے والے انداز میں ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ ڈالی اور خاصے جوشیلے لہجے میں بولی،
اس نے اب تک کی تمام تر گفتگو نہایت ہی دھیمے لہجے میں کی تھی تاکہ کوئی دوسرا سن نہ سکے۔ کمال ہو گیا سر، آج آپ پہلی مرتبہ ہمارے دفتر آئے ہیں اور اتفاق سے آج 4 تاریخ بھی ہے۔ آپ کی خوش قسمتی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی کسی مرد کے سامنے بیٹھ کر بڑے ناز و انداز سے سر سر پکار کر خوش کن باتیں کر رہی ہو تو یہ مرد کی فطرت اور شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دل کا کوئی رومان پرور گوشہ اس محجبی، نازنی، دل ربا، دل نشی کے لیے خالی نہ کر دے۔ بقول کسی ریاست غیر محسوس طور پر فوزیہ پر ریجھ گیا۔ باچھیں پھیلاتے ہوئے اس نے فوزیہ سے پوچھا، مس فوزیہ، کیا آپ علم العادات وغیرہ سے بھی شغف رکھتی ہیں؟ میں کوئی پیشہ ور نجومی تو نہیں ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ریاست کو وہ سنجیدگی میں بھی مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ بہرحال آپ نے شغف کا لفظ بالکل درست استعمال کیا سر، میں اپنے علم کو اپنے شوق اور تفریح کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ فوزیہ کے مخصوص حوصلہ افزا رویے نے ریاست کو خاصا بہادر اور نڈر بنا دیا۔ کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، کبھی میرا حساب کتاب لگا کر بھی تو بتائیں، کیا ساری زندگی نوکری کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی یا؟ وہ ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، سر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹوکن کا نمبر دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے 4 کا عدد خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں گردش کرتا رہتا ہے، اور آج کی تاریخ سے یہ آپ کی زندگی میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ ویسے تو آپ یہاں آتے جاتے ہی رہیں گے، میں آپ کے بارے میں بعد میں اور بھی بہت سی باتیں بتاؤں گی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر سرسری انداز میں بولی، سر اس ٹوکن کی فیس دے دیں پلیز۔ کتنی فیس دینا ہوگی؟ ریاست نے دریافت کیا۔ فوزیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، صرف 100 روپے۔ صرف 100 روپے؟ اس کا ذکر سن کر اس نے ایسے کیا جیسے محض 1 روپے کا مطالبہ کر رہی ہو، لیکن ریاست علی نے بے چون و چرا اپنے پرس میں سے 100 روپے والا نوٹ نکال کر فوزیہ کی طرف بڑھا دیا۔ فوزیہ نے رقم کو میز کی دراز میں رکھا اور آواز دبا کر رازدارانہ لہجے میں مستفسر ہوئی، سر آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ ریاست علی چکرا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرے یا دروغ گوئی سے کام چلائے۔ دل تڑپ تڑپ کر مطالبہ کر رہا تھا وہ فوزیہ سے کہہ دے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن پاسبان عقل تنبیہ کر رہا تھا، بری بات، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لمحاتی سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک محفوظ راہ تلاش کر لی اور بڑے اعتماد سے بولا، ابھی کہاں، قسمت بدلے تو اس بارے میں بھی سوچا جائے۔ فوزیہ نے معنی خیز نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکتے ہوئے بولی، سوچنا شروع کر دیں سر، آپ ہماری کمپنی میں قدم رکھ چکے ہیں، اب قسمت بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے فوزیہ کی موہوم اور مبہم پیشکش کے جواب میں باچھیں اور آنکھیں ایک ساتھ پھیلا کر اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فوزیہ نے کہا، آپ جائیں سر، میں خلیل صاحب کو آپ کے بارے میں انٹرکام پر انفارم کرتی ہوں۔ ریاست نے کرسی سے اٹھ کر کرسیوں کی لمبی قطار کی طرف دیکھا، مگر ابھی تک وہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایل شیپ میں لگی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے فوزیہ سے اپنی شادی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا۔ اس کی محبت کرنے والی وفادار بیوی اور 3 ننھے منھے پیارے پیارے بچے ہیں، اس قسم کی حرکت اسے زیب نہیں دیتی۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے وہ خود کو تسلی دینے کے لیے بیچ کی راہ تلاش کر چکا تھا۔ اس نے اندر کی آواز کا گلا گھونٹنے کے لیے ضمیر کو یہ تھپکی دے کر سلانے کی کوشش کی، میں نے یہ جھوٹ کون سا سنجیدگی اور مستقل بنیادوں پر بولا ہے؟ میں تو اپنی بیوی بچوں سے شدید محبت کرتا ہوں۔ فوزیہ کو آزمانے کی خاطر میں نے کہہ دیا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس طرح دراصل میں اس کے علم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ علم العادات کے ذریعے یہ جاننے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ عقل کی عیاری سے انکار ممکن نہیں۔ انسان اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہے۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی دل ربایانہ انداز میں کسی شادی شدہ مرد سے یہ سوال کرے کہ اس کی شادی ہو گئی کہ نہیں، تو 90% مردوں کا جواب عموماً یہی ہوتا ہے، نہیں، ابھی نہیں۔ ریاست علی فرید مرزا کے برابر میں آ کر بیٹھ تو گیا، لیکن اس کی گردن اسی سمت مڑی ہوئی تھی جدھر فوزیہ کی سیٹ تھی۔ فرید مرزا چند لمحات تک تو اس کے یہ لچھن دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ لیا، ریاست میاں، کیا تم وہاں کچھ بھول آئے ہو؟ نہیں، وہ کھسیانہ سا ہو کر فرید مرزا کی طرف دیکھنے لگا۔ فرید نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، ٹوکن حاصل کر لیا تم نے؟ جی، یہ دیکھیں۔
ریاست نے گتے کا چوکور ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ 121واں نمبر ملا ہے، لیکن مس فوزیہ نے کہا ہے کہ وہ خلیل صاحب سے میری سفارش کر دے گی۔ اچھا، وہ بڈھا کھوسٹ۔ فرید مرزا نے لمبی قطار کے اختتام پر شمالی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ شخص تو بڑا ہی بد مزاج اور بدتمیز ہے۔ مجھے نہیں امید کہ یہ کسی سفارش کو بھی مانتا ہوگا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن ریاست میاں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے تمہاری فوزیہ کی واقعی چل جائے۔ تم اچھا خاصا وقت اس کے ساتھ لگا کر آئے ہو۔ میرے خیال میں تو یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ چیک لے کر ہی وہاں سے اٹھو گے۔ ریاست نے اس کے انداز میں شامل کاٹ کو اچھی طرح محسوس کر لیا۔ وہ یہی سمجھا فرید مرزا اس سے جیلس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ آپ ریاست فوزیہ کو اپنی پراپرٹی محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے فرید مرزا کا طنز اسے کچھ زیادہ ہی چبھا۔ جواباً وہ بھی وار کرنے سے نہ چوکا۔ مرزا صاحب، آپ بھی تو ٹوکن لینے کے لیے مس فوزیہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا؟